أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ نے اپنے وقت میں جب دنیا میں آپ تشریف فرما تھے بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو بدلا، ان کی اصلاح فرمائی اور آنے والے وقتوں کے متعلق مختلف اندیشوں کا، مختلف باتوں کا اظہار بھی فرمایا۔ اللہ کی رہنمائی میں یہ بات بتائی امت کو کہ یہ معاملات اس طرح ہوں گے۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پہ جن کی وجہ سے دین ان تک پہنچا انہیں برا بلا کہیں گے۔ بدقسمتی سے جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جو ان لوگوں پہ طعنہ زنی کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اس دین کو سربلندی عطا کی، جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ دین دنیا کے ادیان پہ غالب آیا۔ اللہ کے اس وعدے کو سچ کر دکھایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دین کو حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ دنیا کے تمام ادیان پہ یہ غالب آ جائے۔ اس وقت کے بہت بڑے بڑے ادیان جو تھے، ایک یہود کا مذہب تھا، عیسائی مذہب تھا، آتش پرست تھے، اسی طرح مشرکین تھے جو مختلف بتوں کو اپنا معبود اور خدا تصور کرتے تھے۔ ان سب کو ختم کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے والے جو لوگ تھے وہ رسول اللہ اور آپ کے ساتھی تھے۔ آج ان کے متعلق زبان درازی کی جا رہی ہے، لیکن یہ اسی وقت انسان کا متاثر ہونا لازمی ہے جب تک اس نے صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھا ہوا۔ آج میں منت کرتا ہوں ہر مسلمان کی، وہ بڑا ہے یا جوان ہے، وہ بوڑھا ہے یا بچہ ہے، ہر شخص کی منت کرتا ہوں ہم سب کو صحابہ کی زندگی کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں احساس ہوگا کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ ان لوگوں کو اگر دنیا میں اللہ رب العزت نے
اپنی رضامندی کے سرٹیفکیٹ دیے تھے۔ قرآن کریم میں کئی مقام پہ ان کے متعلق یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے اچھی زندگی گزاری نیک اعمال کے ذریعے، لہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، یہ اپنے رب پہ راضی ہیں اور ان کا رب ان پہ راضی ہے۔ ان میں کچھ کی تذکرہ میں پچھلی مجلسوں میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے 3 لوگ، عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 مبشرہ جنہیں نام لے کے بشارت دی گئی، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کی زبان مطہرہ سے آپ نے ان لوگوں کے بارہا مرتبہ نام لیے۔ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ۔ اور اسی طرح آج انہی پاک باز لوگوں میں 3 لوگ جو آخری ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ ان میں ایک ہے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی ہیں اور ان کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ 3 لوگ ایسے تھے جب پوری انسانیت کے متعلق اللہ کا یہ اعلان آیا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ گمراہی میں مبتلا ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنہیں میں مسلمان کہہ سکتا ہوں۔ ان میں ایک یہ زید بن عمر بن نفیل تھے، ان کے علاوہ 2، ایک ورقہ بن نوفل تھے، ایک قس بن سعدہ تھے۔ یہ جاہلیت کے اندر بھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کون ہے، اس کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، لیکن یہ کسی بت کی عبادت نہیں کرتے تھے، کسی بت کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بازار میں زید بن عمر کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ رسول اللہ اس وقت کسی کے پاس سے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو زید نے کہا اے محمد مت گھبراؤ، یہ بکری اللہ نے پیدا کی ہے، اس کا رزق اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھایا ہے، میں کس طرح ممکن ہے اللہ کا نام لیے بغیر کسی اور کے نام پہ اسے ذبح کر دوں، اس لیے یہ اللہ کے نام پہ ہے، اس میرے ساتھ کھاؤ۔ تو نبی کریم نے ان زید کے متعلق فرمایا تھا قیامت کے دن اللہ اس ایک شخص کو ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ ان کے متعلق آتا ہے یہ مکے سے نکلے، شام میں پہنچے، وہاں بیت المقدس میں یہود کے علماء کو ملے، ان سے عرض کیا کہ میں اللہ رب العزت کے جو صحیح دین ہے اس پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، کیا میں یہودی بن جاؤں تو میں اللہ کے ہاں نجات پا جاؤں گا؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اللہ کا کچھ غضب تمہیں اپنے سر پہ لینا پڑے گا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے تو میں چلا ہوں، مجھے بتاؤ کون سا ایسا دین ہے جسے اپناؤں تو اللہ کے غضب سے بھی بچ جاؤں؟ انہوں نے کہا وہ دنیا میں ایک ہی دین ہے، وہ سیدنا ابراہیم کا دین ہے، دین حنیف، اس کو قبول کر لو۔ یہ پھر آگے چلے، عیسائیوں کے علماء سے ملے، انہوں نے بھی یہی بات کہی اگر تم عیسائی ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی کچھ لعنت کا سبب تمہیں بننا پڑے گا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں بن سکتا، مجھے کوئی ایسا دین بتاؤ۔ تو پھر انہوں نے اس بات پہ کہا اے اللہ میں نہیں جانتا دین ابراہیم کیا ہے، لیکن میں شہادت دیتا ہوں اے اللہ تیرے بندے ابراہیم کا جو دین ہے میں اس کو غیر مشروط طور پہ تسلیم کرتا ہوں، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما۔ تو یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے۔ ان کے یہ بیٹے ہیں سعید بن زید۔ جب باپ نے اپنے بچے کی تربیت بھی اچھی کی اور انہیں یہی سبق دیا کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، تو پھر ان کے ذہن میں بھی وہ تصور موجود تھا۔
یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی، ان کی زوجہ کا نام فاطمہ تھا، جو سیدنا عمر کی سکی بہن تھی۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو سیدنا عمر نے انہیں بہت سی تکلیفیں دی، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے ان 10 لوگوں میں ان کا نام بھی لیا تھے، سعید بن زید فی الجنہ، سعید بن زید بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ان پہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے، جنہوں نے پھر رسول اللہ کی تربیت حاصل کی۔ انہی کی وجہ سے، ان کی زوجہ محترمہ کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ بات میں آپ کے سامنے عرض کر چکا، لیکن میں دوبارہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ان کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن ایک فیصلہ کر کے اپنے گھر سے نکلے کہ یہ روزانہ کی معاملات جو ہے، روزانہ کا کلیش، اسے ایک ہی دفعہ مکا دے، اور تلوار کو حمائل سے نکال کے ننگی تلوار لے کے چل رہے ہیں، اور جو بھی بڑے غصے کے اندر جو بھی پوچھتا ہے کہنے لگے نعوذ باللہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اسی راستے میں ایک شخص ملا، وہ مسلمان تھا، حضرت عمر کو پتا تھا۔ اسے تنگ کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج جس نبی پہ تم ایمان لاتے ہو اس کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہیں کہا ان کا قصہ بعد میں تمام کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا میرے گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کے ان کے گھر چل پڑے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں قرآن کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے فوراً وہ مصحف، وہ صفحے جو قرآن کے تھے جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، انہوں نے جلدی سے چھپا دیا اور اپنے معلم کو بھی ایک جگہ چھپا دیا۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کس کی آواز تھی؟ کیا چیز پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، پڑھنا کیا ہے؟ جب غصے ہوئے مارا دونوں کو، اپنے بہنوئی کو بھی اور بہن کو بھی۔ جس بہن نے ساری زندگی آنکھ نہیں اٹھائی تھی وہ کہنے لگی عمر اپنا ہاتھ روک لو، ممکن ہے جن کو تم بے دین، جن کو تم دین سے ہٹے ہوئے کہہ رہے ہو، وہ تم سے بہتر دین پہ ہو۔ اللہ کا خوف کرو اور میرے خامد کو چھوڑ دو جنہیں وہ مار رہے تھے۔ حضرت عمر کو ایک دھچکا لگا کہ جس بہن نے ساری زندگی میرے سامنے آواز نہیں نکالی تھی، کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، میرے حیا کی وجہ سے آج یہ میرے سامنے بول رہی ہے۔ اس دھچکے نے ہی انہیں اس بات پہ مجبور کیا کہ آخر اتنی دلیری ان کے اندر آ کیسے گئی۔ انہیں کہنے لگے اچھا اس طرح کرو، جو تم پڑھ رہے ہو مجھے بھی سنا، میں دیکھوں تو صحیح ہوتا کہتے کیا ہے۔ تو اس وقت ان کی بہن فاطمہ نے کہا اے عمر تم مشرک ہو، پلید ہو، جب تک پاک نہیں ہوتے ہم وہ مصحف آپ کو نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا، پھر انہیں مصحف دیا، حضرت عمر پڑھنے لگے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ جب یہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میں تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، فاعبدنی، اس لیے صرف میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرا ذکر نماز کے اندر ہے، تو ہل گئے یہ سارا کچھ سن کے کہ واقعتاً کائنات کا مالک تو وہ اللہ ہے۔ کہنے لگے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہی پاک باز لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے پھر انہوں نے دین کے متعلق جو اس خامد اور بیوی نے، حضرت عمر کی بہن نے دین کے لیے جو خدمات انجام دی وہ ایک الگ بات تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت نے انہیں مستجاب الدعوات بنایا۔ ان کے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، ایک دن اس نے الزام لگا دیا
کہ انہوں نے میری ایک جگہ اپنے گھر میں داخل کی ہوئی ہے. یہ باتیں بڑی سوچنے کی ہیں. الزام لگانا اور دوسرا جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی کیفیت کیا تھی. پہلی بات تو یہ انہوں نے اس سے لڑنا جھگڑنا یہ ضروری نہیں سمجھا، لیکن یہ آپ کے لیے باعث آر تھی بات کہ ایک رسول اللہ کا صحابی اور دوسرے کی جگہ ہڑپ کر رہا ہے. انہوں نے اس پرے کے اندر یہ بات کہی کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہوا ہے جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی دوسرے کے لیے، قیامت کے دن اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا. میں اس کی زمین نہیں لے سکتا، لیکن اس نے چونکہ دعویٰ کیا ہے میں یہ زمین اسے دے دیتا ہوں. انہوں نے اپنی دیوار کو پیچھے کر لیا. وہ زمین جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا اس نے آپ نے اسے دے دی، لیکن پھر اللہ سے ایک دعا مانگی، اے اللہ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے، میرے اوپر الزام لگایا ہے، تو اے اللہ اسے موت نہ دینا، اسے اندھا کر کے مارنا، اور یہ اپنے گھر کے اندر دفن ہو، اسے باہر قبر بھی نصیب نہ ہو. اور پھر یہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. یہ اپنے گھر کی دیواروں کو پکڑ پکڑ کے چلتی تھی اور کہتی تھی کہ سعید کی دعا مجھے لگ گئی، میں آج دیکھ نہیں پاتی. پھر اپنے گھر کے کنویں کے اندر گر کے مر گئی اور وہیں اس کا مدفن بنا. تو میرے عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق زبان درازی کرتے ہوئے، اپنی زبان سے غلط لفظ نکالتے ہوئے اللہ سے ڈر جانا. اللہ اپنے دوستوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. جو ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ ان سے انتقام لیتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے انتقام سے نہیں بچ پاتے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان لوگوں کی طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عرب لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے قدوہ ہیں. قدوہ کہتے ہیں جن کی اطاعت کی جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی زندگیوں کو اپنایا جائے. اور یقین جانیے یہ عجم کے لوگ آج اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ یہ ان پاک باز لوگوں کے متعلق ایسی زبان درازی کرتے ہیں. العیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایسے شیطانوں سے ہمیں بچا کے رکھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ آپ کے شاگردوں کے متعلق ایسی بات کہے. یہ حقیقتاً صحابہ پہ اعتراض نہیں، اس معلم پہ اعتراض ہے جس نے ان کی تربیت کی، اور اس اللہ کی گواہی پہ اعتراض ہے کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے اس رسول کو ایک ان پڑھ معاشرے کے اندر بھیجا. انہوں نے انہیں تعلیم دی، کس چیز کی؟ کتاب یعنی قرآن کی، والحکمہ اور دانائی کی باتیں سکھائی، اور وَيُزَكِّيهِمْ ان سب کو پاک اور صاف کر دیا. اس سے پہلے وہ گمراہ تھے، اللہ کہتے ہیں وہ پاک اور صاف ہو گئے. اللہ نے ان کی ہر خطا سے درگزر فرما دیا، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا. آج کوئی انسان کس طرح یہ حق رکھتا ہے کہ ان کے متعلق ان کی غلطیوں کو گناتا رہے، جبکہ یہ بات یاد رکھے. 2 باتیں ذہن میں. جو شخص اسلام لے آتا ہے، بلکہ 3 باتیں اسلام لے آتا ہے، اسلام لانے سے پہلے جتنی غلطیاں ہیں اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ سب کی سب معاف کر دیتے ہیں. نمبر 2، ایک شخص زندگی میں گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لیتا ہے. اس کے متعلق اللہ کا قانون اور اصول یہ ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اپنے گناہوں پہ معافی مانگنے والا ایسا ہے جس نے سابقہ زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا.
جب اللہ اس کے گناہوں کا انکاری ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کی سابقہ زندگی کو کھولنے والے؟ جبکہ اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان کے اندر فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو شخص توبہ کر لیتا ہے، الا من تاب، جو شخص بھی توبہ کر لیتا ہے، وآمن اور ایمان لے آتا ہے، وعمل عملا صالحا پھر اپنی زندگی نیک اعمال پہ عبارت کر لیتا ہے، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس نے سابقہ زندگی میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر لیتے ہیں۔ تو اب ان کی زندگی کا سابقہ دور گننا کہ انہوں نے اسلام سے پہلے یہ کیا تھا، یہ بات جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص رزق حلال لے کے، اچھی اخلاص والی نیت لے کے حج کے لیے جاتا ہے اور وہ حج مقبول مبرور کرتا ہے، حج کے جتنے مناسک ہیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتا ہے، جب وہ واپس پلٹتا ہے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آج اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں یا ہماری نیکیوں کا حساب اللہ نے کرنا ہے، میں نے آپ کی نیکیوں یا گناہوں کا حساب نہیں کرنا، نہ میں ان کا بدلہ دے سکتا ہوں نہ سزا۔ ہاں اسلامی حکومت ہو تو بعض تعزیرات اللہ نے نافذ کی ہے کہ فلاں ایسا گناہ کرے تو اسے یہ سزا دے دو، لیکن اصل سزا اللہ رب العزت دے سکتے ہیں، اصل جزا بھی اللہ رب العزت دے سکتے ہیں۔ جب اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جاتی ہے کہ ہم اگر ان کے متعلق اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالیں گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہم بن جائیں گے۔ اسی طرح ایک شخصیت ہیں جن کا نام سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ان کا پہلا نام تھا عبد عمر، ایمان لائے۔ ایک نام تھا ان کا عبد القابع۔ یہ پہلے اپنے بتوں کے نام پہ، اپنے بڑوں کے نام پہ یہ اس کا بندہ ہے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ عوف ان کے والد کا نام تھا۔ یہ بڑے ہی دانا اور عقل مند انسان تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو مکے والوں نے ان کی زندگی ان پہ تنگ کی۔ جب انہوں نے ہجرت کی، حالانکہ یہ مکے کے لینڈ لارڈ لوگوں میں شمار ہوتے تھے، تو جب انہوں نے ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے سارا مال، ساری اثاثے، پراپرٹی سب کچھ چھوڑ دیا صرف اپنے دین کے لیے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو اس وقت ان کے پاس ایک لباس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ابو طلحہ انصاری، ان کا انہیں بھائی بنایا۔ انہوں نے جو قربانی ان کے لیے دی یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ تو انصاری صحابی نے ان سے کہا کہ میرے 2 مکان ہیں، میں ایک مکان جو آپ کو پسند ہے آپ کو دیتا ہوں، میری 2 شادیاں ہوئی ہیں، میں ایک بیوی کو جسے آپ پسند کرتے ہیں طلاق دیتا ہوں، آپ اس کی عدت کے بعد اس سے نکاح کر لیجئے، میرے پاس جو اثاثے ہیں آدھے آپ کے آدھے میرے۔ لیکن یہ بھی ایسے خوددار انسان تھے، یہ نہیں سوچا کہ مفت کا مال مل رہا ہے لپیٹ لو۔ کہا اللہ تیرا گھر، تیری بیوی، تیرا مال تجھے مبارک کرے، میں ایک تاجر آدمی ہوں، مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، یہاں بازار کون سا ہے، میں جاتا ہوں، اللہ رب العزت میرے مقدر کا جو رزق ہے مجھے عطا کر دے گے۔ اللہ اکبر، ایسے خوددار کہاں سے ملیں گے؟ یقین جانیے آج اگر کوئی کسی کو دے رہا ہے تو ہم مذاق سے کہتے ہیں مفت کا مال مل رہا ہے لے لو،
اور خصوصاً ہم علماء کو تو بہت زیادہ مفت کا مال اچھا لگتا ہے نا، مفت کا مال ہے لے لو۔ انہوں نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو۔ اس نے بھی قربانی کی انتہا کی، اپنا گھر بار بیوی سب کچھ دینے کے لیے تیار، لیکن انہوں نے کہا اللہ تجھے مبارک کرے۔ پہلے دن بازار جاتے ہیں، کوئی راس نہیں ہے پاس، وہیں سے سودا لے کے بیچتے ہیں، رات کو گھی اور پنیر لے کے کچھ آتے ہیں جو نفع کی صورت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے یہ آج کی تجارت میں فائدہ دیا۔ نبی کریم نے ان کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ ہر آنے والے دن ان کی تجارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ توکل تھا اللہ پہ کہ میرے رب نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، آج یہ چیز ہم میں نابود ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی عقل سے کماتے ہیں، میں بڑا اچھا سیل مین ہوں اس لیے میں سیل مین ہی کر سکتا ہوں، میں بڑا اچھا پلانر ہوں میری پلاننگ کی وجہ سے مجھے رزق ملتا ہے، میں ایک اچھا صنعت کار ہوں میری صنعت کی وجہ سے میرا رزق مل رہا ہے۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ تھا کہ میرا رزق میرے اللہ کے پاس ہے، وہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ ہمارا اور ان کا فرق تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا نصیب فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے۔ آپ نے انہیں کہا کہ میں جنگل میں جا رہا ہوں اپنی حاجت کے لیے، تو کافی بہت وقت لگ گیا، واپس نہ آئے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے۔ کافی مدت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت عبد الرحمن کو انتہائی پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ کیا معاملہ ہے؟ اے رسول اللہ میں پریشان ہو گیا تھا کہ آپ تشریف نہیں لائے، اللہ خیر کرے۔ آپ نے فرمایا بے شک جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی، میں ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیر ہو گئی، انہوں نے اب ایک خوشخبری دی، وہ خوشخبری میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول لک، بے شک اللہ عز وجل جو سب سے عزت والے برتری والے سب سے بلند و برتر ہیں، انہوں نے تمہارے لیے یہ بات کہی ہے من صلی علیک صلیت علیہ، جو شخص بھی رسول اللہ پہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ اپنی رحمتیں بھیجیں گے۔ ومن سلم علیک سلمت علیہ، جو شخص رسول اللہ پہ سلام بھیجے گا اللہ اسے دنیا میں سلامتی عطا کرے گا۔ اور یہ دیکھیں اللہ رب العزت نے حکم بھی دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ درود بھیجتے ہیں، اہل ایمان تم بھی رسول اللہ پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، پھر اللہ نے انہیں اتنی مال و دولت سے نوازا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے انہیں بٹھایا اور کھانے کے لیے حکم دیا کہ مہمانوں کو کھانا دیا جائے۔ تو ایک بھنا ہوا گوشت کا جانور سامنے لا کے رکھا گیا۔ جب مہمانوں کے سامنے یہ کھانا اتنا بہترین رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف زار و قطار رونے لگے۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں، آج دنیا میں دو قسم کے لوگ یہ اسلام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت بہت زیادہ نوازا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ایسا نہ کریں تو ہماری مال دولت کا کیا فائدہ ہے۔ ایک وہ غربا جن کے پاس کچھ نہیں، وہ کفر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے جو ہم اس کی عبادت کریں، وہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ لیکن صحابہ کے وہ لوگ تھے جن کے پاس آج ہم صرف سوچ سکتے ہیں اللہ نے جتنا عظیم مال انہیں عطا کیا تھا انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ جب یہ کھانا آیا تو رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا ایک اچھا کھانا آیا ہے، آپ خوشی سے تناول فرمائے ہمارے ساتھ، آپ رو کیوں رہے ہیں؟
تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مصعب بن عمیر یہ احد میں شہید ہوئے، یہ ہم سے بہت بہتر تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ انہیں جو کفن دیا گیا وہ ایک ہی چادر تھی، اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب یہ مجھ سے بہت بہتر تھے، ان کا جب انہیں بھی کفن دیا گیا تو ان کے جسم پہ وہ چادر پوری نہیں آ رہی تھی۔ کیا ایسا تو نہیں اللہ ہمیں دنیا کا مال دے کے ہماری نیکیوں کا بدلہ یہیں دے کے ہمیں آخرت میں خالی نہ کر دے؟ اس لیے مجھے رونا آ گیا کہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی تو انہوں نے بہت سی سختیاں برداشت کی، بہت سے فاقے برداشت کیے، آج ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا مال ہی ہمیں دے کے اللہ ہمیں فارغ نہ کر دے، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ جبکہ ان کی کیفیت یہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ہے لڑکے کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی سے یہ مسئلہ سنا ہے؟ یعنی یہ صرف تجارت ہی نہیں کرتے تھے، اپنے مال کے پیچھے ہی نہیں پڑے رہتے تھے، بلکہ دین بھی سیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں بیٹھ کے رسول اللہ سے احادیث سنا کرتے تھے، اسلام کے احکامات کو جاننے کے لیے ایک وقت متعین کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس ان باتوں کا وقت ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بہترین تاجر بھی تھے، بہت مالدار بھی تھے، لیکن یہ کبھی بھی اپنے دین سے غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے آپ سے احکامات سیکھا کرتے تھے۔ اب حضرت عمر اپنی مجلس کے اندر ایک بات پوچھ رہے ہیں، کسی شخص کو علم نہیں، وہ 10 لوگ تھے، 20 سے 40 تھے، 50 تھے، 100 تھے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کسی نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہو۔ اگر ایک آدمی نماز کے اندر بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی، اس کے متعلق رسول اللہ کا کیا فرمان ہے؟ سب خاموش ہیں۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، اے امیر المومنین، کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہنے لگے میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اگر کوئی شخص نماز میں بھول جاتا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، 4 پڑھی ہیں یا 3، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا رسول اللہ کا فرمان کسی کے پاس ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے ہاں امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اسے غلطی لگ گئی، وہ شک میں مبتلا ہو گیا، نہ معلوم میں نے 3 پڑھی ہیں یا 2، وہ 2 کو تصور کرے۔ اگر 3 اور 4 کا شک ہے کہ نہ معلوم میں نے 4 پڑھی ہیں یا 3، وہ 3 تصور کرے۔ اپنی نماز کو پورا کر کے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے، جسے سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جب یہ بات بیان کی، ایک شخص نے کہا اس کی کوئی گواہی پہ تو ہونی چاہیے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا فَأَنْتَ عِنْدَنَا عَدْلٌ، یہ ہمارے نزدیک ایک عادل، ایک ثقہ شخص ہے، اس کے سامنے کسی گواہی دوسری کی ضرورت نہیں، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ پاکیزہ اور مقدس لوگ تھے کہ جن کے متعلق نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں بارہا مرتبہ یہ بات کہی کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے یہ ایک بہترین شخص ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، نبی نے کبھی کسی امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخص ہیں جن کے پیچھے رسول اللہ نے نماز کی 1 رکعت پڑھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تھے اور آپ رفع حاجت کے لیے گئے، صبح کی نماز کا وقت جانے لگا تو لوگوں نے کہا رسول اللہ لیٹ ہو گئے۔ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، کہا ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ نماز پڑھانے لگے، اسی اثناء میں رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا بنے گا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ رسول اللہ تشریف لے آئے،
آپ نے لوگوں کو کہا اپنی جگہ پہ رہو، قائم رہو۔ آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگ ڈر رہے تھے اب ہمیں ڈانٹ پڑے گی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا کو ترک کر کے نہیں جاتا جب تک اپنی امت کے ایک بہترین نیک صالح متقی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیتا۔ آج میں نے جس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے یہ اللہ کے نزدیک ایک نیک متقی اور صالح انسان ہے۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ابو لولو فیروز نے زخمی کیا تو اس وقت بھی آپ کو الگ کر کے جس شخصیت نے اس وقت مسلمانوں کو نماز پڑھائی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے جماعت پڑھائی، لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا، حضرت عمر کی آواز نہیں تھی تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کے اپنی نماز کو ختم کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب ممکن نہیں میری زندگی باقی رہنی، تو پھر آپ نے 6 لوگوں کا نام لے کے کہا کہ میرے بعد یہ 6 لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کس کو خلیفہ منتخب کرنا ہے، اور ساتھ یہ بات کہی کہ عبد الرحمن بن عوف تم میں ایسا شخص ہے جس کی بات کو ترجیح دینا۔ اگر عبد الرحمن بن عوف نے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو اسے خلیفہ مان لینا، کیونکہ اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ اتنا اعتماد کرتے تھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف پہ۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف بھی ایسے شخص تھے کہ عدل کبھی ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے ان 6 لوگوں میں سے، یہ 6 لوگ کون تھے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ جب یہ 6 بیٹھے پہلی مجلس میں ہی یہ اتنے دانا تھے، کہنے لگے تم میں سے کون ہے جو دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے؟ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میں سیدنا عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ اب 3 کمپیٹیٹر رہ گئے۔ 6 لوگ تھے جو حضرت عمر نے کہا یہ وہ 6 لوگ ہیں جن پہ رسول اللہ اپنی زندگی کے آخری دن بھی راضی تھے، اس لیے ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ اب 3 کمپیٹیٹر انہوں وڈرا ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ جو 3 باقی رہ گئے وہ تھے سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عثمان، اے علی، اگر آپ دونوں مجھے اپنا ثالث بنا لو، میں خلافت سے تم دونوں کے حق میں وڈرا ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ ہمارے دونوں کے درمیان ثالث ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اے علی، میں آپ کی رسول اللہ سے قرابت کو خوب جانتا ہوں، رسول اللہ کی آپ سے محبت کو بھی خوب جانتا ہوں، آپ کی زندگی کے کردار کو بھی بہت بہتر جانتا ہوں، اور اگر میں تمہارے بجائے عثمان کے ہاتھ میں بیعت کر لوں تو کیا کہو گے؟ کہنے لگے جس طرح آپ کہیں گے انشاءاللہ اسی طرح ہوگا۔ کہا اگر میں تمہارے حق میں بیعت کروں، تمہیں خلیفہ بناؤں، تو کیا تم ان شرائط پہ خلافت کو قبول کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کو بھی یہی کہا کہ رسول اللہ سے تعلق، رسول اللہ سے قرابت داری اور تمہارا اسلام کے لیے خدمات، میں ان ساری باتوں سے واقف ہوں، لیکن مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے بجائے سیدنا علی کو خلیفہ بنا دوں تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ انہوں نے کہا میں ان کی بیعت کر لوں گا۔ یعنی یہ صحابہ کرام کے دل کی کیفیت تھی جن کے متعلق ہم آج بہت سی باتیں بنا رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد 3 دن اور 3 راتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف لوگوں کی رائے معلوم کرتے رہے۔
پہلے کبار صحابہ سے پوچھا علی اور عثمان کے معاملے میں تم مجھے رائے دو اپنی اپنی. 3 دن اور 3 راتیں پہلے کبار صحابہ، پھر نوجوانوں سے، پھر بچوں سے، پھر عورتوں سے، سب سے ان کی رائے لی. اور اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت تھا. تیسرے دن جب حضرت عمر نے جو مہلت مقرر کی تھی کہ 3 دن کے بعد ہر صورت خلیفہ بنا دینا ہے، اس سے آگے تمہیں مہلت نہیں ہے، تو آپ نے فجر کی نماز کے لیے سب کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی، اور وہ امامہ جو رسول اللہ نے آپ کو دیا تھا، رسول اللہ کا امامہ سر پہ باندھ کے ممبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور لوگوں کے سامنے کہا میں نے 3 دن اور 3 راتیں ایک لمحہ بھی نیند کا سرما نہیں لیا، یعنی نیند ایک دفعہ بھی آنکھ نہیں لگائی، یہ کام کرتا رہا. میں نے لوگوں سے رائے معلوم کی، اور لوگوں کی رائے کے مطابق اب یہ میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. سیدنا عثمان کہاں ہیں؟ سیدنا علی کہاں ہیں؟ سیدنا علی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے. سیدنا عثمان مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. انہیں بلایا قریب، کہا علی میں نے ہر سے رائے لی ہے، اکثریت کی رائے حضرت عثمان کے متعلق ہے، اس لیے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. اور دوسرے شخص سیدنا علی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ بیعت کی. آج انہیں جھگڑالو بتایا جاتا ہے، ایک دوسرے کا حق مارنے والا بتایا جاتا ہے، العیاذ باللہ، جبکہ بڑے مستحسن طریقے سے یہ سارے امور انجام دیے گئے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہی حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے. حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو مولانا مودودی نے بولا ہے. یہ حضرت ابو بکر کے رشتہ دار نہیں تھے. اور دوسری بات یہ کہ جس شخص نے ساری زندگی مال کو، کسی منصب کو کچھ سمجھا ہی نہیں، اس کے متعلق یہ کہنا کہ رشتہ داری کے ناطے عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی گئی تھی، العیاذ باللہ. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے انہیں اتنا نوازا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے پاس بیٹھ کے ایک مرتبہ کہا میں اپنے بعد تمہارے متعلق فکر مند ہوں کہ تمہارے معاملات کون چلائے گا. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے معاملات صرف وہ شخص چلا سکتا ہے جو بڑا ہی صابر اور نیک اور متقی ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 40,000 دینار میں اپنی ایک پراپرٹی بیچی حضرت عثمان کے ہاتھ، اور یہ 40,000 دینار، ذرا یہ رقم سوچ سکتا ہے، صرف 20 دینار 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے. یہ اس وقت سونے کا سکہ، اسے دینار کہتے تھے. 20 دینار 7.5 تولے سونا ہوتا ہے. 40,000 دینار کی پراپرٹی بیچی. 20 اور 40,000 کتنا سونا بنے گا کیلکولیشن نہیں ہو سکتے. جب بیچی تو جتنے تھے ان میں ایک بہت بڑا حصہ امہات المومنین کو عطا کر دیا گیا، اور باقی کا آپ نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں میں بانٹ دیا. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس کے باوجود، یہ اس طرح فراوانی سے خرچ کرتے تھے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں میں جب کوئی زمین سے پتھر اٹھاتا تھا نا تو اس کے نیچے سے بھی چاندی یا سونا نکل آتا. اللہ مجھ پہ اتنا مہربان تھا مال کے معاملے میں. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے پورے مال کے اندر 1 درہم بھی رزق حرام کا نہیں ہے، سب رزق حلال کمایا ہے. جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو اس قدر مال تھا. آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان اپنی وراثت سے 1/3 یعنی تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. آپ نے وصیت کی کہ جو اہل بدر آج زندہ ہیں، جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا تھا، میں انہیں 4,000 دینار دیتا ہوں.
میں ابھی پہلے ایک بھائی جان ہیں ہمارے جو صراف ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے حساب کر رہا تھا. یہ 1700 گرام بنتا ہے سونا ایک بندے کے مطابق، اور 1700 گرام سونے کی قیمت آج 5 کروڑ 24 لاکھ روپیہ انہوں نے گن کے بتائی مجھے. یہ 100 صحابہ کو انہوں نے یہ عطیہ دیا تھا کہ یہ اہل بدر ہیں. لوگوں نے کہتے ہیں ان کے پاس سونے کی اتنی بڑی بڑی اینٹیں تھی، جب انہیں کاٹا گیا تو کاٹنے والے کاریگروں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. اور ان کی بیویاں جو ہے 4 بیویاں تھیں، 1/8 اس کے 4 حصے کر لیں، ہر بیوی کو 80,000 دینار آیا تھا. یہ آپ دیکھیں کتنا ہوگا. اور اس سارے رزق کے اندر کہتے ہیں 1 درہم بھی حرام کا نہیں تھا، اللہ نے دیا. آج ہم سمجھتے ہیں بڑے لین لاٹ ہیں، ہمارا دماغ ہی نہیں زمین پہ آتا. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیسے کو کچھ سمجھا ہی نہیں اور کبھی حرام کی طرف گئے ہی نہیں. ہمارے پاس جتنا آتا ہے ہماری ہرس اتنی بڑھتی ہے. اس لیے میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا کہ ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں. انہوں نے کس طرح خوبصورت زندگی، مالدار تھے تب بھی. کہاں ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. آخری صحابی ابو عبیدہ بن جراح ہے. عقل تھک جاتی ہے ان لوگوں کے متعلق سوچتے ہوئے. جنگ احد کے اندر ان کا باپ ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہ اسے چھوڑ کے الگ ہوتے ہیں. وہ بار بار سامنے آ کے ان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بالآخر یہ اپنے باپ کو وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس شخص کے متعلق آسمان سے سورۃ مجادلہ کی آیتیں اتار دی. اللہ اکبر. سورۃ مجادلہ 28واں پارہ، اس کی آخری آیات اللہ رب العزت نے ان کے لیے نازل فرمائی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. تو ہرگز نہیں پائے گا کسی قوم کو ان جیسا جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ انہیں دشمن تصور کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ کیوں نہیں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے کیوں نہیں، او اخوانہم او عشیرتہم، ان کے بھائی یا رشتہ دار کیوں نہیں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے اپنی روح القدس جبریل کے ساتھ ان کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو جاتے ہیں. آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے چہرے پہ کھپ جاتی ہیں. حضرت ابو بکر نکالنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا ابو بکر میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ مجھے کرنے دو. پھر سوچا اگر ہاتھ سے نکالوں گا تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی. اپنے دانت کے ساتھ ان کڑیوں کو کھینچتے ہیں. کڑی نکل جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتا ہے، پرواہ نہیں. پھر دوسری کڑی پہ اپنے دانت گاڑ کے اسے کھینچتے ہیں. رسول اللہ آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور آپ اپنے دانت لوگوں کو دکھا کے کہتے تھے کہ مجھے زندگی میں کسی عمل پہ اتنی خوشی نہیں جتنی یہ ہے کہ ان دانتوں کو جو ٹوٹے ہوئے میرے ہیں، میں نے رسول اللہ کے چہرہ مبارک سے کڑیاں کھینچ کے ان کی اذیت کو ختم کیا تھا. اور یہ مالدار نہیں تھے، لیکن ساری زندگی میدانوں میں ایسا کردار ادا کیا. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں، جراح ان کے دادا کا نام تھا، ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. یہ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح اپنے والد کا نام نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ کفر میں مرا تھا. تو میرے بھائیو، یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنا مال، اپنا سب کچھ رسول اللہ پہ نچھاور کر دیا. آج ان کے متعلق ہم طرح طرح کی باتیں کریں
تو ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اللہ کہے گا اولئک حزب اللہ، یہ تو میرا گروہ تھے، یہ تو میرے لوگ تھے، میرے ساتھیوں پہ، میرے دوستوں پہ تم تبرہ کرتے تھے، میرے ساتھیوں پہ عیب نکالتے تھے، میرے ساتھیوں کے متعلق باتیں کرتے تھے، جنہوں نے میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جانوں تک کو نشاور کر دیا، آج تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ ایسے بد نصیب ہمیں نہ بنائے، ہمیں اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔